اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، انسان کی سانسیں، اس کی دھڑکنیں اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ خالق اس کا مالک ہے، جس نے اسے پیدا کیا ہے وہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہی اس کو حکم دے۔ انسان کے اپنے اختیارات، اپنے تصرفات ایسے ہیں کہ اگر یہ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دے تو شاید زمین والے جتنے بھی جاندار اور بے جان ہیں یہ سارا کچھ تباہ و برباد ہو جائے۔ ہر انسان اپنی مرضی کا ایک تصور رکھتا ہے، اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق رہنا چاہتا ہے، لیکن جو چیز مجھے پسند ہے لازمی نہیں کہ وہ دوسرے کی بھی پسند ہو، جو میری سوچ ہے لازمی نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی سوچ اور نظریہ ہو۔ نظریات کا ٹکراؤ جب جب اسلام دیکھتا ہے، اسلام یہی حکم دیتا ہے کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ یہ ایک وہ رسی ہے جو آپ کو نظریاتی سرحدوں پر عقائد کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں اور معاملات میں ہر طرف آپ کو تھام کر رکھتی ہے اور آپ کو گمراہ ہونے سے بچاتی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر ایک اپنے مذہب کی ترویج اپنی سوچ کے مطابق کرتا ہے، ان کی اپنی مرضی کے مطابق اس کی اشاعت ہوتی ہے، اس کے حکم عام بندہ بھی بدل سکتا ہے۔ گویا ان مذاہب کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ جس کو واضح طور پہ کہا جا سکے کہ یہ کوئی ضابطے والا مذہب ہے، اس کے اندر کوئی اصول ہے، اس میں کوئی مبادیات ہیں، ایسا کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ کہیں نہ کہیں وہاں پر جھول، کہیں نہ کہیں رکھنا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ماننے والے خود اس بات پر مطمئن نہیں ہوتے کہ ہمارا مذہب ایک طرف یہ کہتا ہے، دوسری طرف اس کے برعکس بات کرتا ہے، جبکہ اللہ کے فضل سے یہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی تمام تر تعلیمات ایک دوسرے کے عین مطابق ہیں۔ یہ ہر طرف سے اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھتا ہے اور جو اس کے اندر داخل ہوتا ہے وہ یہی سوچ کر داخل ہوتا ہے کہ مجھے دل کا سکون چاہیے، اور یہ اسلام اسے دل کا سکون دے بھی دیتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو لیں کہ ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، اپنا اس کا مزاج ہے، وہ اپنے مزاج کے مطابق چلتا ہے، تو اس سے تو دنیا کے اندر فساد کھڑا ہو جائے گا۔ اس سوچ کے ساتھ فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ، یہ آدم، یہ انسان، یہ زمین کے اندر خون بہائے گا، یہ فساد کھڑا کرے گا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اے اللہ، تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، اے اللہ تو اس کو نہ بنا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو بات کہی وہ آج بھی اسی طرح ہے۔ اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ بہتر جانتا ہے جو تم لوگ سوچتے ہو، اللہ تو اس سے زیادہ بہتر، اللہ کی حکمتیں باکمال ہیں۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کا انتخاب فرمایا، اور انبیاء میں سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء قرار دیا ہے۔ آپ کی ساری زندگی کا مطالعہ کرو تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ نے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں چھوڑا جس میں آپ نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت نہ دی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس وحی کے نازل ہونے کے بعد جب آپ اپنے گھر میں آ کر کمبل اوڑھ کر بیٹھ گئے اور پریشان ہوئے، آپ کو بخار نے آ لیا، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر جو وحی نازل ہوئی وہ تھی یا ایھا المدثر، اے کمبل کو اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہوں اور ڈرانا شروع کر، وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجیے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیے، لیکن آج کا موضوع ہمارا ان دو حکموں کے اوپر ہے۔ کہا قم فانذر، آپ کھڑے ہوں اور لوگوں کو ان کے نقصانات سے آگاہ کر دیجئے، انجام سے آگاہ کر دیجئے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ہر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے،
اس کو اپنی سوچ کے مقابلے میں کوئی اور سوچ حقیر نظر آتی ہے، ان کو کہیے ربک فکبر، تیری سوچ، تیرا تصور، تیرے تخیلات، تیرے وجدان، تیرے سارے نظریات، تیرے عقائد ایک طرف، رب نے جو عقیدہ تجھے دیا ہے کہ کبریائی اسی کے نام کی ہوگی، وحدانیت والا وہ ہوگا، ربوبیت اس کی ہے، الوہیت اس کے نام ہے، سارے اختیارات، تصورات، قدرتیں، رحمتیں، برکتیں، آسمان اور زمین کا بنانے والا، آسمان کے اڑنے والے پرندوں کا خالق، پوری کائنات کا وہ خالق و مالک ایک اکیلا رب ہے، تو اکیلا سوچنے والا نہیں۔ ما یعلم جنود ربک الا ہو، رب کے لشکروں کو رب ہی جانتا ہے، ہر ایک اپنی سوچ لیے ہوئے ہے۔ اگر تمہاری سوچ کے مطابق وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر اللہ تمہاری سوچ کے مطابق چلائے، ویسا حکم نازل کر دے جیسا تم سوچتے ہو، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ساری زمین، سارے آسمان تباہ و برباد ہو جائے۔ لہٰذا ربک فکبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوچیں آپ کے پاس بھی ہیں، نظریات اور عقائد آپ کے پاس بھی ہیں، لیکن آپ کو شروع میں یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ ربک فکبر، آپ کے رب کا حکم بڑا ہے، آپ کے رب کی کبریائی سب سے اعلیٰ ہے، سارے انسان ادنا ہیں، وہ رب ایک اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ آپ پر لازم ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے انجام سے آگاہ بھی کریں اور اپنے رب کے نام کو بلند بھی کریں، آپ کسی بھی حالت میں ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بلانے والا بن کر دکھایا، اللہ کی کبریائی کا اعلان کر کے دکھایا۔ چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی دعوت آپ اپنی بیوی کو دی ہے، پھر آپ علیہ السلام نے انڈر لیول کام کر کے لوگوں سے مل ملا کر چند لوگوں کو مسلمان کر لیا۔ 3 سال کے بعد اللہ کا حکم نازل ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کچھ ساتھی بن گئے ہیں، کوئی سپورٹ آپ کو ملنا شروع ہو گئی ہے، لہٰذا اب آپ سر عام ان کو دعوت دیں۔ سب سے پہلی دعوت کے لیے آپ کوہ صفا کے اوپر چڑھتے ہیں اور سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یہ آپ کا اللہ کی طرف بلانا تھا۔ دوسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ انداز میں مکہ سے ذرا پرے پہاڑیوں کے درمیان میں گھرا ہوا ایک مکان، ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ کا، اس گھر کے اندر چھپ کر آپ اپنا بیس کیمپ بناتے ہیں۔ جو لوگ بھی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ان کو وہاں پر حاضر کیا جاتا ہے، وہاں پر سارے مسلمانوں کو جمع کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ آپ کا اللہ کی طرف پیغام پہنچانے کا ایک انداز ہے۔ پھر آقا علیہ السلام پر مکہ کی زمین تنگ کی جاتی ہے، آپ وہاں سے نکلتے ہیں، غار ثور کے اندر جا کر بھی آپ نے اس مقصد کو واضح رکھا کہ میں اس تاریک غار کے اندر تو 3 دن رک رہا ہوں، لیکن اس مقصد کے لیے نکلا ہوں کہ اللہ کا پیغام، اللہ کی بات کسی ایک گھر کے اندر پہنچ جائے۔ آگے جب ہجرت کا سفر آتا ہے، سینکڑوں میل درپیش ہیں اور پیچھے سے دشمن حملہ بھی کرنے والا ہے اور آگے کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ کس طرح سے جانا ہے۔ مخالف سمت سے اللہ کے رسول مدینہ کی طرف رواں دواں ہیں، پیچھے سے سراقہ بن مالک آتا ہے اور آ کر قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل وقت میں بھی اسے اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ راستے میں معبد کا خیمہ آتا ہے، آپ اسے بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر جب مدینہ کے قریب پہنچے قباء نامی بستی میں، بجائے یہ کہ آپ آرام کریں، 8 دن کا یہ سفر جس میں آپ نے اللہ کے دین کی طرف دعوت کو ملحوظ خاطر رکھا، 8 دن کے اس پرتکان سفر نے آپ کو تھکایا نہیں۔ آپ اس جگہ پر جا کر پہلے ہی دن اس بات کا پرچار کرتے ہیں کہ لوگوں مسجد کے لیے جگہ خریدو، مسجد بنائی جائے، اور آپ دوسرے دن وہاں پر جماعت سے نماز ادا کرواتے ہیں، اور وہ مسجد جہاں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آج بھی دن میں 5 مرتبہ گونجتی ہے، یہ اللہ کے رسول کا اللہ کے دین کی طرف بلانے کا انداز ہے۔ ذرا سا آگے بڑھیے، مدینہ کے اندر جب آپ جا رہے ہیں، راستے کے اندر نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ اس جگہ پر رک کر مسجد بنوا کر لوگوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں۔ مدینہ میں پہنچتے ہی آپ نے مسجد کی تعمیر کروا کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کا وہ انداز بھی دیکھیے کہ جب عبداللہ بن ابی
اپنی زمین کے اوپر اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوئے ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے قریب سے گزرتے ہیں، اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ آگے سے گالیاں دیتا ہے، لیکن آپ مسکرا کر برداشت کر جاتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا تو کام ہے، اللہ کے دین کی طرف تو بلا رہا ہوں۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا اگلا انداز دیکھیے، کچھ بچیاں ایسے اشعار پڑھ رہی ہیں، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان ایسا نبی ہے جو آنے والے وقت کی بات کو جانتا ہے۔ آقا علیہ السلام وہاں بھی اللہ کی طرف بلاتے ہوئے بچیوں کی اصلاح کرتے ہیں کہ اللہ کی بندیوں، بات وہ کرو جو صحیح کرنے والی ہے، میں تو تمہاری طرح اللہ کا ایک بندہ ہوں، میں آنے والے وقت کو نہیں جانتا ہوں۔ عقائد کی اصلاح آپ علیہ السلام کرتے ہیں۔ اور معاویہ بن حکم کی روایت کو پڑھیے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نماز کے دوران میں باتیں کر رہا تھا، بول رہا تھا، لوگوں کو ان کی باتوں کے جواب دے رہا تھا، اللہ کی قسم میں نے نماز مکمل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ کسی کو میری طرف آنے دیا، میں نے آپ جیسا استاد نہیں دیکھا جو اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہو، آپ نے میری اصلاح کر دی۔ ذرا اور آگے بڑھیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے اور سارے صحابہ کرام اس بات کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں اللہ کے رسول کو شفا ہو جائے، اللہ کے رسول صحت مند ہو جائیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بخار ذرا ہلکا ہوتا ہے، آپ عباس اور علی رضی اللہ عنہما کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد کے اندر جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں اور پھر اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ کا آخری دن ہے، صبح کا وقت ہے، اور اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ کے رسول کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس صبح کے وقت جب جماعت ہوتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پردہ سائیڈ پہ کر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام وہ نماز ادا کر رہے ہیں، وہ جماعت تیار ہو چکی ہے جس کے لیے اللہ کے رسول ساری زندگی اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، اللہ کے حکم کا پرچار کرتے رہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب پردہ ہٹا ہمیں اللہ کے رسول کا چہرہ نظر آیا، قریب تھا کہ ہم لوگ نمازیں توڑ دیتے کہ یہ روشن چہرہ بڑی دیر بعد دیکھنے کو ملا تھا۔ پھر تھوڑی سی دیر گزرتی ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب آپ کے نواسے اور آپ کی نواسیاں کھڑی ہیں، آپ کی بیویاں موجود ہیں اور قریبی رشتہ دار آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ آخری وقت، اس وقت میں بھی آپ اللہ کے دین کو بتا رہے ہیں کہ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا دھیان کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ اور جب بالکل آخری وقت ہے، آخری سانس ہے، اس وقت بھی اللہ کا نام اپنی زبان سے لے کر کہتے ہیں اللہم الی رفیق الاعلی، اے اللہ تو سب سے بہترین ساتھی ہے، اللہم الی الرفیق الاعلی، یہ بات کرتے ہیں، ہاتھ نیچے ہو جاتا ہے اور آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور محمد الرسول اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ انسان ہے کہ جس نے ساری زندگی ایک لمحہ بھی اپنی مرضی کا نہیں گزارا، ہمہ وقت اللہ کے دین کی طرف دعوت دی ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، ہم نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے ہوں۔ جب انسان یہ بات دیکھتا ہے تو پھر میرا بھائی میرا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے مرتے دم تک اللہ کے دین کی طرف بلاؤں، خواہ کسی بھی جگہ پر ہو، کسی بھی حالت میں ہوں، میں نے اللہ کی طرف بلانا ہی بلانا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔